رانا صاحب بات فیصل وابڈا صاحب کی گفتگو سے کر لیتے ہیں. کتنے % اہمیت دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں سے موضوعات جو زیر بحث لانے والے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. ایک تو سب سے پہلے پورے عالم اسلام کو شبان کا چاند مبارک ہو جی, اور بڑا برکتوں رحمتوں کا مہینہ. اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو رمضان شریف بھی دکھائے. آمین. یاسر دو چیزیں ہیں بڑی کلیئر سی ہے, مجھے تو سمجھ سے باہر ہے. واڈا صاحب پہلے پنجاب حکومت کے متعلق جو کہتے رہتے تھے, اگر آج آپ وہ بھی چلا دیتے تو مجھے زیادہ ہو جاتا کہ وہ کیا کہتے تھے. دوسرا بھی انہوں نے کہا کہ واڈا صاحب نے کہ پنجاب میں تو ہے ہی کچھ نہیں, تو دیں مینار پاکستان جلسے کی اجازت, دیں فیصل آباد میں جلسے کی اجازت, پنجاب کے کسی ایک شہر میں جلسے کی اجازت دے دینا یار. جب کارکن ان کے پاس نہیں ہے, لوگ ان کے پاس نہیں ہے, تو جلسے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ گرفتاریاں کیوں شروع کرتی ہیں؟ بتائیں نا مجھے. آپ نے کہا نا اسی سے شروع کرتے ہیں, تو میں اسی سے شروع کرتا ہوں. پنجاب میں لوگ نہیں ہیں ان کی پی ٹی آئی کے پاس, جلسے کی اجازت دے کے دیکھ لیں. دودھ کا دودھ پانی پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ ایک دن پہلے 8 فروری کی بجائے 7 فروری کو, میں تو زمینی حقائق پہ بات کرتا ہوں نا, 7 فروری کو آپ اجازت دے دیں کہ مینار پاکستان پہ پی ٹی آئی جلسہ کر لے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ رزلٹ دیکھ لیجئے گا. اگر پی ٹی آئی جلسہ کر گئی, مینار پاکستان کی تاریخ کو ایک دفعہ دوبارہ تاریخی بنا گئی, تو پھر تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں. اور اگر ان کے لوگ وہاں نہ پہنچے تو اس سے بڑی آپ کے لیے اور چیز کامیابی کوئی نہیں ہے. اور آپ پھر سکون کیجئے گا, پھر آپ مختلف لوگوں سے کہیے گا جناب ہم نے بہترین اپنی کارکردگی سے 0/0/0/0 کر دیا. نمبر 1. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیکھیں, میں نے پھر کہا کہ نہ تو میرے پاس کوئی علم نجوم ہے, نہ میرے پاس کوئی اور چیز. اگر آج فیصل واڈا صاحب ایک چیز اور کر دیتے, مجھے بڑی خوشی ہوتی. آج انہوں نے بڑی جرت سے کہا کہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی, مارنے کی کوشش. ایف پی آر کے آفیسر ان کے نام لے دیتے, برسٹر گوہر کا نام لے دیا, علی امین گنڈا پور کا نام لے دیا نا. بڑی اور بھی لوگوں سے کہتے ہیں کہ فلاں نہیں ہے, تو ان کے پاس ان کے تو سورس ہی بڑے تیز ہوں گے. ان کے پاس جو سورس جو چیز ہوگی وہ تو 40 ٹک, تو پھر ان کو نام لے دینا چاہیے کہ ایف پی آر کے اندر ایسے کون سے لوگ بیٹھے ہیں جو پاکستان کے مخالف ہیں. کیونکہ فیصل واڈا کہتے ہیں میں پاکستان کی بات کرتا ہوں, بالکل وہ مان دو پاکستان کی بات کرتے ہیں نا. تو پھر جو ایف پی آر میں اینٹی پاکستان لوگ بیٹھے ہیں, جو پاکستان کا سرمایہ برباد کرنا چاہتے ہیں, جو پاکستان کا سکون برباد کرنا چاہتے ہیں, تو اس کا نام کیوں نہیں لیتے جی؟ تو اسی بڑی میسیاں ہنسیاں کر دے پہ ہو من دسو نا. میں وابڈا صاحب میں نے کب کہہ دیا کہ آپ فیصل واڈا ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں, آپ نے ایک سوال پوچھا نا. دیکھیں میں تو یہ جواب چاہتا ہوں نا, اللہ کی قسم. میں جس ٹائم دیکھتا ہوں نا ساری, آج میں نے خصوصی دیکھا کہ باقی تو سب ٹھیک ہے, فیصل واڈا صاحب کو قتل کی دھمکی دے دے, خالہ ہی دبا رہے, تو پھر وہ سرکاری افسر اپنی سیٹ پہ بیٹھا رہے جو پاکستان کے نقصان کا بھی ذمہ دار ہو. کیا پھر بتا دیں کہ چھوڑ کے جا چکے ہیں اب ادارے کو جنہوں نے مجھے دھمکی دی تھی؟ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. جو بات کیا ہم وہی, میں تو اسی بات پہ رہوں گا. بات انہوں نے کیا کہ جی دھمکیاں دی گئیں, کاروبار بند کرنے کی بات بھی کی گئی, اور میں پاکستان کی بات کرتا ہوں. تو سب سے پہلے ہے ہی پاکستان, کوئی دوسری رائے نہیں. نہ یہ پارٹی, نہ یہ پارٹی, نہ یہ پارٹی, ایک ہی پارٹی ہے, وہ ہے میرا پاکستان. اور پاکستان سے نہ آگے کوئی چیز ہے, نہ پاکستان سے ہٹ کے کوئی چیز ہے. تو اس لیے آپ نے مجھ سے جو پوچھا تھا. تو سر حکمرانوں کی بھی تو ایک پارٹی ہوتی ہے. کون سے حکمران؟ جو برسر اقتدار ہوتا ہے, نہ یہ پارٹی, نہ یہ پارٹی, نہ یہ پارٹی, کھاؤ پیو پارٹی. نہیں, ہاں یہ شکر آج سچ بولا آپ نے. شاید شبان کا چاند نظر آ گیا تو آپ نے کہا کہ سچ بولا کرے, سچ ہی جو ہوتا ہے نا. آج بھی آپ نے کہہ دیا. لیکن پیکا ایکٹ ہے. اچھا یار, مجھے ایک پیکا ایکٹ یاد آ گیا. ہاں جی, ایک یہ میں نے تو نہیں بولنا آخری دن تک بھی, جب تک زندگی کا دن ہے نا, میں نے نہیں بولنا. آج جو الزامات لگائے ہیں ایم کیو ایم نے, ایک دن پہلے پیپلز پارٹی نے کہا تھا, اب پیکا ایکٹ کس پہ لگنا چاہیے؟ ایم کیو ایم پہ. اس سے پہلے پیپلز پارٹی پہ بھی کیوں نہیں لاندے؟
کیوں نہیں لگتا پھر؟ اگر یہی بات سوشل میڈیا پہ چلے گی تو چل رہی ہے تو کیا سوشل میڈیا کا قصور ہے؟ یہ بات ٹی وی چینل پہ چلے گی تو کیا ٹی وی چینل کا قصور ہے؟ یہ بات اگر کسی جگہ جا کے چلے گی تو کیا اس کا ہمارا قصور ہے؟ بھئی آپ نے ایکٹ ہو گیا، گزٹ نوٹیفیکیشن ہو گیا، تو آج مثال بنا دینا ان لوگوں کو جن لوگوں نے یہ گفتگو کی ہے، اور پہلی مثال سیاستدانوں سے شروع کریں۔ انہوں نے تو آپس میں ایکا کیا، اپنے ایک دوسرے کے خلاف بول لو، ہم برداشت کر لیں گے، اگر کوئی تیسرا بولتا ہے تو پھر پکڑ لیں گے۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا، پھر ایسے تو نہیں ہوگا نا۔ پھر میں تو پھر سب جرنلسٹوں سے کہوں گا، چاہے کوئی کہیں بھی بیٹھا ہے، کس طریقے سے بیٹھا ہے، آئے بھائی پوچھیں ایم کے ایم نے کیوں ایسا کہا، پوچھیں پیپلز پارٹی نے کیوں ایسا کہا، پوچھیں ہر اس سیاسی جماعت سے جو غلط بات کرے گی، پھر تو یہ سارا کچھ ہوگا نا۔ یاسر صاحب اگر کوئی یہ سوچے کہ کچھ سانو بننا سے رکھے ہے، اسی کلے نہیں بناؤں دے، یہ مر سارے آن کے نال ساڑے، ایک ہو رہا تھے گھر دا مدان، ایڈی سانی نہ نہیں ہوندہ کہ تسی ورو صحافیوں پھر کے تون وار چھٹو گا نا دی، ایسا کوئی نہیں ہونا جے۔ باقی آپ جہاں تک بات کر رہے ہیں واڈا صاحب کا، میں نے آپ کو جواب دے دی ہے۔ جس دن مجھے ایف پی آر کے نام آ جائیں گے تو میں باقی بھی بات مان لوں گا۔ تو مجھے ایک بات بتا دیں، اچھا وزیر اعظم صاحب والی بات کے اوپر ذرا تھوڑا سا تبصرہ سر۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آج وزیر اعظم صاحب کی بات، آج وہ لہجہ بھی تبدیل تھا۔ کیا نرم لگا آپ کو؟ نرم لگا۔ نہیں تو اکثر ہوتا تھا فتنہ، ایسے الفاظ استعمال ہوتے تھے نا، یاد ہے نا آپ کو؟ تو آج ان کا لہجہ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ آج انہیں پہل کرنی چاہیے تھی، پہل کی اچھی بات ہے۔ اگر انہوں نے دعوت دی ہے اور وہ کہتے ہیں کمیٹی بنانی ہے، کمیٹی کی بجائے وہ جوڈیشل کمیشن یا کسی درمیانی راستے پہ آ جائیں اور دونوں پارٹیاں بیٹھ کے آپس میں کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے بہت بہتر۔ لیکن وہ تو سر وہ کہتے ہیں کہ ابتدائی جھٹکے میں ہی بیرسٹر گوہر صاحب اور عمر ایوب صاحب نے تو اسے مسترد کر دیا اس چیز کو۔ اس کی وجوہات ہیں، ایک طرف ملک کا وزیر اعظم دعوت دے رہا ہے کہ آئیں مذاکرات کریں، دوسری طرف 6 لوگ ملنے جاتے ہیں، ان کی ملاقاتیں آپ ہونے دیتے، شیڈول ملاقات ہے نا۔ اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی آؤٹ آف وے جا کے ملاقات کروانی ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کی ملاقات کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے۔ یہ اس کے بعد پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ ہمارے لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں نا۔ اس میں تو بڑا سمپل سا اور سیدھا سا ہے کہ آپ کو کچھ چیزوں میں واضح طور پہ نرمی دکھائیں، آپ اس میں بتائیں کہ جناب ایسے نہیں ایسے ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وزیر اعظم صاحب اگر چاہتے ہیں، انہوں نے کہا جو ملک کی معیشت کے لیے بہتر ہے، ملک کو مل کر ترقی کی راہ پہ گامزن کریں، میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعی ملک کے لیے بہت بہتر ہے، اور اگر ملک کے لیے بہتر کرنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ سر پی ٹی آئیز ایم این ایز کی پکڑ دھکڑ کے پیچھے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک طرف تو پی ٹی آئی کیٹیگوریکلی یہ کہہ چکی ہے کہ ہم جو ہے بی بی سی لندن سے آئے ہیں، مینار پاکستان تو نہیں جائیں گے۔ نہیں مجھے بتائیں سر یہ آپ نا طنز و مذاق کرنا نہیں، آپ اس طرح بات کرتے ہیں، طنز و مذاق کیا؟ آپ کو نہیں پتا پیچھے بات کیا ہے؟ نہیں پتا نا، تو نہیں آپ پاکستانی ٹی وی چینلز میں کام کرتے ہیں، مجھے پتا، لوگ علیحدہ کرتے ہیں، سارا دن آپ سڑکوں میں میرے جیسے آپ ہمارا گردی کرتے ہیں خبر لینے کے لیے۔ مجھے پانی نہ پلائیں، آپ کو میں آپ کو سچ کا پانی پلاتا ہوں، حوصلے سے ذرا پانی سچ کا پیئیں۔ آپ کو نہیں پتا کیا وجوہات ہے؟ نہیں اچھا مجھے پتا ہے تو پھر میں بتا دیتا ہوں، پھر میں آپ سے کیا پوچھوں؟ جی آپ بتا دیں، میں نہیں پتا تو میں پوچھتا ہوں نا سر۔ بھائی بڑی سیدھی سی وجوہات ہے۔ اب یہ سمپل یہی جواب آپ پہلے بھی دے سکتے تھے۔ نہیں آپ جب نا تمہید بڑی غلط سی باندھتے ہیں نا، وہ نہ باندھا کروں؟ نہیں آپ سیدھے پوچھا کریں، بھائی بڑی سمپل سی بات ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے انہیں دے دیا گو ہیڈ دے دیا کہ جاؤ جناب پورا من احتجاج کر لو، تو وہ پورا من احتجاج جو ہوگا وہ اتنا بڑا احتجاج ہو جائے گا کہ ہم سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ بھائی لوگ اس ملک کا زمیندار رو رہا ہے، تاجر چیخ رہا ہے، ٹریڈر آپ کے سامنے ہے، نجکاری آپ کر رہے ہیں۔ اب آپ ہر پہلو پہ یہ نظر دہرائیں تو لوگ تو پھر آپ چیخیں گے نا، اور لوگ آپ کی کسی کی محبت میں جائیں نہ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کی نفرت میں چلے جائیں۔ میں نے تو بڑا سمپل سا کہا کہ ایک امتحان آپ نے لینا ہے نا، مثلا آپ کہتے ہیں کے پی کے میں پی ٹی آئی نے کچھ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا،
اور اگر KPK کے اندر پھر جلسہ تاریخ رقم کر گیا تو پھر کس نے کام کیا؟ اور اگر آپ ایک اجازت دے دیں مینار پاکستان نہیں دینی تو جو لاہور کا سب سے بڑا پارک ہے نا، جسے آپ سمجھتے ہیں اسے کوئی نہیں بھر سکتا، اس میں اجازت دے دیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو، آپ کی میری جان بھی چھوٹے. یہ جو روزانہ لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے بندے سے لے آویں گے، پتہ لگ جائے گا. یعنی وہ بات جو ہے وہ وضاحت طلب تب ہوگی کہ جب آپ کی اجازت جو ہے وہ اس سے مشروط ہوگی.